السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اور آپ اس پاکیزہ محفل میں شریک ہیں۔ اس محفل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا زہد و تقوی موضوع ہے۔ انسانی اوصاف میں زہد کو کلیدی ہے حیثیت حاصل ہے، اور کمال انسانی کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ زہد کی خوبی کے اصل مظہر انبیاء کرام و رسولان اعظام ہوتے ہیں، خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہر بشری اور روحانی کمال لائق دید ہے، اور آپ کی امت میں درجہ بدرجہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت مصطفیہ کے اکابر ہیں۔ عربی زبان میں زہد کا لفظ کسی شے سے توجہ ہٹا کر چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، لفظ زہد۔ اور اہل علم زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیوی لذتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شے قابل توجہ نہ رہے۔ یہ اصل زہد کی تعریف ہے جو اہل علم کے نزدیک ہے۔ اور اسی طرح تقوی کا لغوی معنی ہے پرہیز کرنا اور بچنا۔ کسی انسان میں زہد آ جائے یہ کمال ہے، اور تقوی، زہد اور تقوی دونوں مل جائیں تو یہ بڑا کمال ہوتا ہے انسان کے لیے۔ زہد اور تقوی دونوں چیزیں اگر کسی میں شامل ہو جائیں تو یہ بڑا کمال ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی کمال ہے کہ آپ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف آپ زاہد زمانہ نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف تقوی ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا زہد و تقوی، چونکہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے نانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زہد اور تقوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا زاہد کون ہو سکتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو گھر کے کام کرتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، پرورش بھی کرتی ہیں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ساتھ ہی ساتھ رات میں عبادت کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ پروردگار عالم تو نے چھوٹی چھوٹی راتیں بنایا ہے، ایک ایسی رات بنا دے جس میں فاطمہ جی بھر کے عبادت کر سکے۔ یہ اس خاندان کی فضیلت ہے، یہ اس خاندان کا مرتبہ ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں آنا ہی زہد اور تقوی تھا، چونکہ جو شخص اس کمال اور خوبی کا جامع ہو جاتا ہے، زہد اور تقوی جس کے اندر سرایت کر جاتا ہے، جس کے اندر زہد اور تقوی ہوتا ہے، یہ تقریباً ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر نہیں آئیں گی، انسان اپنی کمال اور خوبی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ بندہ زاہد بھی ہو اور اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو تو کمال اور خوبی تک پہنچتا ہے، اور ایسے ایسے کمال اس سے ظاہر ہوتے ہیں کہ قابل دید ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے
کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راہیں بنا دیتا ہے۔ اور وہ راہ کیسی ہوتی ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں، ایک طرف فوج ہوتی ہے دوسری طرف دریا ہوتا ہے، ایسے موقع پر اللہ راستہ بناتا ہے، دریائے نیل کا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ اور یہ کمال اور خوبی بندے کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ مہلت مانگتے ہیں کہ ایک دن کی مہلت دی جائے۔ آپ کے حواریوں نے کہا کہ حضور جنگ تو کرنا ہی ہے، لازمی ہے، ان کے ساتھ جنگ تو ہونا ہی ہے، تو ایک دن کی مہلت کیوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ کوئی راستہ نکل جائے، میں نے مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ میں ان سے خوف کرتا ہوں، ان کی افواج سے ڈرتا ہوں، میں نے اس لیے مہلت مانگی ہے کہ ایک رات جی بھر کے پروردگار عالم کی عبادت اور ریاضت کروں۔ یہ زہد کا اعلیٰ معیار ہے، یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ جب اس قسم کے تقوی ہوتے ہیں تو بندہ کمال اور خوبی کا جامع بن جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے یہ سب مراتب اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں عطا کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے فَإِنَّهُ خَيْرُ الزَّادِ لِلتَّقْوَى، خیر الزاد التقوی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہترین لباس ہے، یہ اوصاف، یہ خوبیاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ جب سارے راستے بند ہوتے ہیں تو اللہ کا راستہ کھلتا ہے، اور ایسا راستہ کھلتا ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ پھر یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، حکم ہوتا ہے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ ابراہیم کے حق میں آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا کمال اور خوبی تک پہنچاتا ہے، اس کو سمجھا جائے۔ بلکہ آج کے زمانے میں انسان کو بہت زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، اور اللہ نے تو صاف کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی بڑا شخص ہے جو تقوی اور شیار بندہ ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی اللہ کے نزدیک عزت اور شرف والا ہے۔ تو ساری دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینا، ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملکیت بھی دی جا رہی تھی کہ آپ جہاں چاہو جگہ لے لو، جہاں چاہو زمین لے لو، جتنا چاہو پیسہ آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، جو بھی چاہو آپ کے لیے مل جائے، لیکن بس یہ ہے کہ ہماری بات آپ مان لو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری چیزوں کو ٹکرا دیا۔ یہ زہد کا اعلیٰ معیار ہے، یہ زاہدین کا معیار ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا معیار ہے۔ لوگوں کو لگا کہ یہ تو ساری چیزیں ٹھکرا رہے ہیں، اس وقت کسی نے کلام نہیں کیا، اس وقت کسی نے گفتگو نہیں کی، سبوں کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ مشورہ مان لینا چاہیے، چونکہ یہ ایسے ہیں کہ یہ مسافر ہیں، ان کے ساتھ بچے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں ہیں، سید زادیاں ہیں، بیمار زین العابدین ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو، سب کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ بھروسہ اسے اللہ کی ذات پر ہے، بھروسہ اسے رب کی قدرت کاملہ پر ہے۔ جب ایسا بھروسہ انسان میں آتا ہے تو نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کا امتحان لے گا، اسی اعتبار سے اس کی آزمائش ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری چیزوں کو ٹھوکر ماری، مجھے زر نہیں چاہیے، مجھے زمین نہیں چاہیے، مجھے ملکیت نہیں چاہیے، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیارا ہے۔ انہوں نے ایک سبق دے دیا، ساری امت کے لیے یہ سبق دے دیا کہ جن چیزوں کو انسان سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اصل وہ فانی چیز ہے،
باقی کی طرف زیادہ توجہ انسان کو دینا چاہیے، اور باقی کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، آخرت میں آپ کو باقی رہنا ہے، تو فانی چیز کو چھوڑتے ہوئے باقی چیز پر جو ہے توجہ دینا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا، اور زہد کا یہ عالم تھا، تقوی کا یہ عالم تھا کہ سفر ہے، بھوک کی شدت ہے، کہیں کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن نمازیں ہو رہی ہیں، جنگ کا ماحول ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن 10ویں محرم کو بھی اذان ہو رہی ہے، خیمے میں جماعت ہو رہی ہے، اور ایسی نماز ہو رہی ہے کہ کسی چیز کا خوف نہیں۔ آج ہم اور آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کا خوف ہو، کسی چیز میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی نماز نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بہت متقی شخص ہے، کوئی نماز ترک نہیں کرتا ہے، لیکن اگر تھکاوٹ کا احساس ہو تو اس اعتبار سے نماز نہیں پڑھ سکتا جس اعتبار سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ رب العزت کی خالص عبادت کر رہے ہیں اور لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں اس تھکے ہوئے عالم میں، اور اس عالم میں جس میں علی اصغر بھی ہے، چھوٹا سا بچہ آپ کے ہاتھوں میں شہید ہوا ہے، لیکن یہ آزمائش پر امام کھرا اترتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ بڑی اور کمال خوبی ہے، بڑی کمال و خوبی ہے کہ کسی انسان میں یہ ساری چیزیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ کمال پر فائز کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر بشارت دی جاتی ہے حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ یہ مراتب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں اور فرماتا ہے کہ جو اس مقام کو عبور کر لیتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے کہ سب کو چھوڑ دوں گا، بچوں کو چھوڑ دوں گا، بیمار زین العابدین کو چھوڑ دوں گا، بچیاں ہیں سکینہ کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ پر بھروسہ جو ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے جہاں سے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ایسی جگہ سے پروردگار عالم راستے نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا بنائے اور آپ کے فرامین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔